اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایمان کے اعتبار سے لوگوں کے 3 طبقات بنائے ہیں، 3 گروہوں میں انسانوں کو تقسیم کیا ہے۔ ایک گروہ جو اللہ رب العزت کی تعلیمات پر صدق دل سے ایمان لاتا ہے اور عمل کرتا ہے، وہ مومن ہیں، ایمان والے۔ ان کو اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے مخاطب کیا ہے، ایمان والو۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اندر اور باہر سے پکے کافر ہیں، اللہ رب العزت کی شریعت کا کھلا مذاق اڑانے والے، انکار کرنے والے اور اللہ رب العزت کی اطاعت کو قبول نہ کرنے والے۔ انہیں اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین کفروا کہہ کر بھی مخاطب کیا ہے۔ ایک تیسرا طبقہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ ان 2 کے درمیان میں ایک طبقہ ہے جو دل سے ایمان تو نہیں لاتا، اللہ رب العزت کی اطاعت کو قبول تو نہیں کرتا، لیکن اپنے اقوال کے ذریعے اور بعض اعمال کے ذریعے یہ باور کراتا ہے کہ وہ ایمان لانے والے ہیں، حقیقت میں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ انہیں منافق کہا گیا۔ قرآن کریم میں ایک سورت بھی ان کے نام سے موسوم ہوئی، المنافقون کے نام سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں ان کے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں۔ ویسے تو قرآن کریم کی کئی صورتوں میں اور بہت سی آیات میں منافقین کے اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ جو آیت میں نے خطبہ میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت میں بھی ان کے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں۔ ہم بطور مسلمان اپنے آپ پر غور کریں کہ کہیں ہمارا شمار بھی منافقین میں تو نہیں ہوتا، انہی کا کردار کہیں ہم نے تو نہیں اپنایا ہوا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی طرفداری کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو پروموٹ کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ رب العزت یہ بھی بتا چکے ہیں کہ جو مومن ہیں، مرد اور مومن عورتیں، ان کا ایک ایمانی تعلق آپس میں ہوتا ہے اور وہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ منافقین کیا ہیں؟ یہ آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ کن کاموں میں تعاون کرتے ہیں اور ان کی عادات اور اطوار کیا ہیں؟ یأمرون بالمنکر، یہ برائی کا حکم کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برائی کو پھیلاتے ہیں، برائی کو عام کرتے ہیں۔ جبکہ مومنوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یأمرون بالمعروف، کہ وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، بھلائی والے کاموں کو پروموٹ کرتے ہیں، فروغ دیتے ہیں، پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور منافقین ہمیشہ برائی کو پھیلاتے ہیں، ان کا یہ مشن ہے، اور انہوں نے اپنی زندگی کا نصب العین یہ بنایا ہے کہ انہوں نے برائی کو پروموٹ کرنا ہے، معاشرے میں برائی کو پھیلانا ہے۔ المنکر کا لفظ اللہ رب العزت کی شریعت کی مخالفت پر بولا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کی شریعت کی مخالفت کو وہ پھیلاتے ہیں اور اس کا حکم کرتے ہیں، اس پر لوگوں کو لگاتے ہیں۔ تو گناہ کے جتنے بھی کام ہیں وہ منکر ہیں۔ مومنوں کو حکم کیا دیا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، تو قرآن کریم کی آیات بھی ہیں مومنوں کے بارے میں، بلکہ اس خاص ہماری امت کے بارے میں کہ یہ امت محمدیہ جو ہے، اللہ رب العزت نے اس امت کو سب سے بہترین امت بنایا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ نیکی کا حکم کرتے ہیں۔ اخرجت للناس، یہ تو بنائے ہی لوگوں کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے۔ کیا کرتے ہیں یہ؟ نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔
ہماری امت بہترین اس لیے قرار پائی کہ یہ برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کا حکم کرتے ہیں، جبکہ منافقین ہمیشہ برائی کا حکم کرتے ہیں، برائی کو پھیلاتے ہیں، دین کے مخالفت میں جو بھی کام ہو اس کو وہ پروموٹ کرتے ہیں، وہ اخلاقیات سے تعلق رکھتا ہو، جھوٹ ہو، چغلی ہو، غیبت ہو، سود ہو، رشوت ہو، ایسی چیزوں کو وہ پروموٹ کرتے ہیں، چاہے اس کا تعلق اعتقادات سے ہو، شرک ہو، بدعت ہو، شریعت کی مخالفت ہو، چاہے اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کی مخالفت سے ہو۔ وہ لوگوں کو برائی کا حکم کرتے ہیں۔ کسی کو سچ بولتے دیکھیں گے تو وہ ایسی منطق جھاڑیں گے کہ بندہ سمجھے گا کہ سچ بول کر میں تو شاید کو نقصان ہی کر رہا ہوں، اتنا بھی سچ اچھا نہیں ہوتا، اسٹریٹ فارورڈ ہونا اتنا اچھا نہیں ہوتا، انسان کو ڈپلومیٹ ہونا چاہیے، جھوٹ بولنا چاہیے، منافقت کرنی چاہیے، اس کے کئی چہرے ہونے چاہیے، اس کا اندر اور باہر مختلف ہونا چاہیے، پھر ہی کامیابی ملتی ہے۔ ملاوٹ جس کو اسلام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لا تعلقی گردانا ہے کہ من غشنا فلیس منا، جس نے مسلمانوں میں دھوکہ دہی کی، ان سے فراڈ کیا، ملاوٹ کر کے اپنا سودا ان کو بیچا، دکھایا کچھ، دیا کچھ، بتایا کچھ، کیا کچھ، تو فرمایا کہ لیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کا حکم کرتے ہیں کہ آپ کاروبار نہیں کر سکتے ان مولویوں کے پیچھے لا کے، سچ بول کے، پیمانہ پورا رکھ کے، ملاوٹ سے بچ کے آپ کاروبار ہی نہیں کر سکتے۔ دنیا میں چالی ایسے رہا ہے، آپ کیسے زندہ رہو گے؟ تو برائی کو ہمیشہ وہ اس کا حکم بھی کرتے اور اس کی ترویج بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے منطقیں اور دلائل بھی گھڑتے ہیں۔ برائی، بے حیائی، فحاشی اور یعنی اس سے جب روکا جاتا ہے منبر و محراب سے، تو پھر اس کے خلاف کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، حکم کرتے ہیں لوگوں کو۔ ہماری انڈسٹری جو ہے، فلم انڈسٹری، وہ ہم پیچھے نہیں رہنے چاہیے کسی سے، کنجر خانے میں ہم سب سے آگے نکلنا چاہیے ہمیں۔ ہم انڈیا کے کیوں محتاج ہیں فلمیں دیکھنے میں؟ ہم بالی ووڈ یورپ کے کیوں محتاج ہیں؟ ہالی ووڈ کے کیوں محتاج ہیں؟ ہالی ووڈ یورپ، ہمیں ان سے بھی آگے بے حیائی میں خود کفیل ہونا چاہیے۔ ہمارے لوگ بے حیائی دیکھنے کے لیے ان کی فلمیں دیکھتے ہیں، ہمیں اپنی بنانی چاہیے۔ اب یہ منطقیں ہیں بھئی دنیا میں کیسے اب مولوی اور ملا بن کر اپنے آپ کو 1400 سال پیچھے رکھ کے آپ کیسے ترقی کر سکیں گے؟ انٹرٹینمنٹ ایک پورا بزنس ہے اور دنیا کی ایک حقیقت ہے، آپ اس سے کیسے پیچھے رہیں؟ اب اس کے نام پر یہ منطق لوگوں کو سنا کر اور بتا کر کہ یہ ترقی کا راز ہے، اگر آگے نکلنا چاہتے ہو تو تمہیں بے حیائی، فحاشی اور یعنی جو ہے اپنے ملک میں عام کرنی پڑے گی، بلکہ اس کو پروڈیوس کرنا پڑے گا اور انٹروڈیوس کرنا پڑے گا، لوگوں تک پہنچانا پڑے گا۔ تو یہ منافقین کا کام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ ایمان والوں میں، مسلم معاشرے میں بے حیائی پھیلے، وہ ایسا ارادہ رکھتے ہیں، ایسی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا آخرت میں بڑا دردناک عذاب ہے۔